تمہارے معیار اور تمہارے پیمانے طبی ہیں، مبنی بر دلیل ہیں کہ منہ سے نکلنے والی جو کوئی مسوڑوں کی مرض کی وجہ سے آتی ہے، معدے کی وجہ سے آتی ہے، اچھی نہیں گردانی جاتی، بدبو ہے، مگر امر آ جائے تو بدبو ہو کر کستوری سے بھی اچھی ہے۔ ایک مثال دے کر بڑی بات سمجھاتی، اور فرمایا یہ بھی بات واضح کر دیں کہ اس روزے دار کے منہ کی بدبو ہمیں اچھی کیوں لگتی ہے، اچھی کیوں لگتی؟ سبحان اللہ۔ فرمایا یترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، اس لیے اچھی لگتی ہے کہ ہے تو یہ بھی بھوکا، پیٹ خالی ہے تو بو آ رہی ہے نا، اور ہے دوسرا شخص بھی بھوکا، اس کا پیٹ بھی خالی ہے معدہ، تو تبھی بدبو آتی ہے۔ واقعہ دونوں کا ایک ہے، مگر اس کا پیٹ اپنے کسی سبب کے وجہ سے خالی اور بدبو آ رہی ہے، اور روزے دار کا پیٹ اپنے سبب سے نہیں، فرمایا میری وجہ سے خالی۔ یترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، اس نے کھانا ممکن ہے کسی ڈاکٹر کے کہنے پر چھوڑا ہوگا، ممکن ہے اپنی ڈائٹنگ کے لیے چھوڑا ہوگا، اپنا ویٹ کم کرنے کے لیے چھوڑا ہوگا، کھانا اس نے بھی چھوڑا ہے اور کھانا اس نے بھی چھوڑا ہے، اور اس کی بدبو بھی کھانا چھوڑنے کے باعث، اس کی بدبو بھی کھانا چھوڑنے کے باعث، مگر اس نے اپنی خاطر چھوڑا، اس نے میری خاطر چھوڑا۔ تو جس نے کھانا میری خاطر چھوڑ دیا، پینا میری خاطر چھوڑ دیا، اور نفس کی خواہشات میری خاطر چھوڑ دی، ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ جو ہماری خاطر بھوکا رہتا ہے اس کے معدے سے بدبو اٹھے وہ بھی خوشبوئیں سے بہتر ہے۔ ہم اس کی حقیقت کو بدل دیتے ہیں، حیات کو بدل دیتے ہیں، چونکہ اس کی نسبت ہمارے ساتھ ہو گئی، اس کی نسبت ہمارے ساتھ ہو گئی۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا الصیام لی وانا اجزی بہی، اس پر اصول قائم کر دیا کہ لوگو یاد رکھ لو کہ روزے خالصتاً میرے لیے